السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے، میں ہوں لینا شگری۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کے شور میں انتخابی عمل کا باقاعدہ طور پر آغاز تو ہو چکا ہے، لیکن پہلے مرحلے میں ہی بہت سارے سوالات، اعتراضات اور خدشات سامنے آ گئے ہیں۔ انتخابی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا عمل اگرچہ کل مکمل ہو گیا، مگر اپنے پیچھے تنازعات کی ایک طویل فہرست چھوڑ گیا ہے۔ پی ٹی آئی امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے جانے کے واقعات پر مبنی بے شمار فوٹیجز مین سٹریم اور سوشل میڈیا پر سامنے آئی، اور یہ الزام پوری شدت کے ساتھ لگتا رہا کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ تناظر میں پنجاب کے چیف الیکشن کمشنر سعید گل کی جانب سے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے نام باقاعدہ طور پر ایک خط لکھ دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر میں پولیس کی جانب سے بدسلوکی کا نشانہ بنائے جانے کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اس وقت پنجاب کے ہر ضلع سے آنے والی ان شکایات کا ان کے دفتر میں انبار لگ چکا ہے۔ پنجاب الیکشن کمشنر کے بقول یہ شکایات کئی بار چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے علم میں لائی گئیں، مگر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ خط کے مندرجات کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کروانے اور ان کی وصولی کا عمل خوف اور ہراسگی کے ماحول میں چلا، جس میں پولیس کا کردار نمایاں تھا۔ صوبائی الیکشن کمیشنر نے موجودہ ماحول میں پنجاب اور وفاق کے بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے ریٹرننگ آفیسرز کے کردار پر یہ کہہ کر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ انتخابی قوانین کے تحت ایک متحرک کردار ادا نہیں کر رہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر اپنے خط میں یہاں تک لکھ گئے کہ موجودہ صورتحال ریٹرننگ آفیسرز کی کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ پنجاب الیکشن کمشنر نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے متعلق اس معاملے پر فوری مداخلت کرنے کی درخواست کی ہے، لیکن بات میں پنجاب الیکشن کمشنر کے تحفظات بھرے خط تک محدود نہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینے جانے کے معاملے پر پارٹی سے راہیں جدا کرنے والے پرویز خٹک صاحب کی بھی انٹری ہو گئی ہے۔ بلے کا نشان کس کو آفر کیا گیا تھا، یہ پرویز خٹک صاحب نے آج پشاور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران خود بتا دیا۔ مجھے آفر ہوئی تھی بلے کہ میں نے انکار کر دیا، میں نے ریٹرن دیا ہوا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ پرویز خٹک صاحب کا یہ دعویٰ سامنے آنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ان کے اس دعوے کی تردید بھی کر دی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بلے کے نشان کی واپسی کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان معظم بٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشان واپس لیے جانے کے خلاف کل یعنی 26 دسمبر کو پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں دائر کر دی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو اپنی جگہ، مگر اب الیکشن کمیشن کی غیر جانب پر بھی سیاسی شخصیات باقاعدہ نام لے کر سوال اٹھا رہی ہیں۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی رہنما سائرہ بانو صاحبہ، انہوں نے الیکشن کمشنر سندھ پر ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تعلقات کا الزام لگا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن سندھ کے نثار دورانی صاحب، ان کی لا ایسوسیٹ کی ایک ممبر سائمہ آغا، پیپلز پارٹی کی ریزرو سیٹ ایم پی ایس میں ان کا نام آیا ہے۔ ان کا نام ریزرو سیٹ میں کیسے آیا؟ اس قسم کی یہ جو باتیں ہیں یہ الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھاتی ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے تو کیا اس صورت میں ان کو نوازا گیا ہے؟ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ جب نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب سے ایک انٹرویو کے دوران پی ٹی آئی امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے جانے کے واقعات پر سوال کیا گیا تو خود نگراں وزیر اعظم کا رد عمل ایک ایسے شخص اتھارٹی کا تھا کہ جو مکمل طور پر اس سے بے خبر ہو۔ لوگوں سے نامینیشن پیپرز تک چھین لیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ سے۔ ان کو روکنا قطعاً غیر قانونی ہوگا اگر کوئی کر رہا ہے۔ ایسے بلیٹنٹ انداز میں کوئی اس دورانیے میں چیز ہوئی ہو جس پہ میں یہ سمجھ سکوں کہ یہ ہمارے باعث کو ڈسپلے کر رہا ہے، ایسی چیز ابھی تک ایویڈنس میرے سامنے نہیں آئی۔ سوال سے آگے میں آج کا ہمارا فوکس رہے گا کہ انتخابی امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے جانے کے واقعات نے انتخابی عمل کتنا متنازع بنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشنر پنجاب کا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز پر عدم اعتماد صورتحال کو کتنا تشویشناک بنا رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ پی ٹی آئی کو چھینے جانے والا بلے کا نشان واپس دلوا دے گی۔ پرویز خٹک صاحب کو بلے کا نشان کس نے آفر کیا؟ انتخابی عمل پر اٹھنے والے سوالات اور اعتراضات الیکشن کمیشن کی جانبداری واضح کر رہے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی پلسرات عبور کرنے والے پی ٹی آئی امیدواروں کو اسکروٹنی کے دوران الیکشن کی دوڑ سے آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، ہمیں پروگرام میں آئی ایم ویری آنرڈ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر ماہر آئین و قانون جناب اعتزاز احسن صاحب۔ اعتزاز صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔
اعزاز صاحب، آپ نے اپنے طویل سیاسی زندگی میں آئی ایم شور کئی الیکشن لڑے ہیں اور ماحول بھی دیکھا ہے، اور جو اس دفعہ جس طرح کا ماحول دیکھا جا رہا ہے اور جس طرح سے کینڈیڈیٹس کے کاغذات نامزدگی داخل کس طرح سے ہو رہے ہیں، تو اس پورے پروسیس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جس قسم کا عمل یہ نظر آیا، اور کیا یہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا مرحلہ تھا یا کاغذات نامزدگی چھیننے کا تھا؟ یہ تو چھیننے کا ہی لگتا ہے علینا. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے 55 سال سے میں تقریباً سیاست میں ہوں، اور مجھے کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا. اٹ از فیلئر آف ناٹ آف انٹیلیجنس آن اینی باڈیز پارٹ بٹ فیلئر آف امیجنیشن. یہ امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ نئی چیز نکال رہی ہے یہ پنجاب کی ایڈمنسٹریشن اور ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں، یہ نئی سے نئی چیز نکال رہے ہیں کہ اب یہ کہ جی چھین لو، کاغذ چھین لو تاکہ وہ داخلی نہ ہو. اور وہ آروز ظاہر ہے ملے ہوئے ہیں. آروز کو چاہیے تھا، ورنہ ابھی تک 50-60 بندے گرفتار ہوئے ہوتے، ان کی نہ ضمانت ہوتی نہ کچھ ہوتی. یہ تو کھلے بندوں سبورژن آف دی الیکشن ہے. اب سبورژن آف دی الیکشن تو آرٹیکل 6 انوائٹ کرتا ہے، کیونکہ جو بھی چیز انٹائٹلڈ بندے کو حکومت میں بٹھانے کی کوشش کرے، اس کو وہ ایکچولی آرٹیکل 6 مٹیریل. آپ وہ کسی بندوق کے ذریعے کریں، یا آپ ووٹ پھاڑ کے کریں، یا آپ کسی کے نامینیشن پیپرز پھاڑ کے یا چھین کے لے جا کے اس کو محروم کر کے ان سے کریں. یہ سب آرٹیکل 6 کی ان پہ لگنا چاہیے. آپ نے اعتزاز صاحب جس طرح کی یہ بات کی ہے کہ سبورژن، اور یہ بڑی سخت ایک آپ نے بات کی ہے کہ سبورژن آف دی الیکشن، اور اس پر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کرے گا کون اور یہ نوٹس کون لے گا اس پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو وکلاء نے ایک جگہ کسی جگہ کیا ہے کہ وہ انٹروین کیا ہے، اور وکلاء نے اسی وقت اس کو آر او کے سامنے ایک شخص چھین کے لے جا رہا تھا اس کے کورٹ روم سے وہ نامینیشن پیپر ایک کینڈیڈیٹ کے، تو اس کو وکلاء نے ذرا تھوڑی سی ان کے ساتھ سختی کی ہے. اور آر او کے ساتھ بھی یہ اگر شروع ہو گیا یہ کام تو یہ جو بھی کرا رہا ہے اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور آج ہی اعزاز صاحب آپ نے دیکھی ہوگی یہ خبر کہ گزشتہ کی روز کی تاریخ سے جو ڈپٹی جو پروونشل الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے بھی ایک خط جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے ان کی جانب سے آئی جی پنجاب کو اور چیف سیکرٹری کو، اور جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر میں مشکلات کا سامنا ہے. کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سارا عمل جو ہے وہ خوف کے ماحول میں ہوا ہے، جبکہ صوبائی بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کے کنٹرول سے صورتحال باہر ہے، اور نہ ہی نگراں حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے. سو پنجاب الیکشن کمشنر کی یہ چارج شیٹ آپ کے خیال میں کتنی تشویشناک ہے؟ بیکاز ایوری تھنگ ہیز بین براٹ آن ریکارڈ ناؤ. بہت تشویشناک ہے، اور یہ ایک انڈائٹمنٹ ہے، ایک چارج شیٹ ہے ان سب لوگوں کے اور ان افسروں کے بھی جو اس میں ملوث پائے جا رہے ہیں، اور بہت سارے پائے جا رہے ہیں. آر اوز جو ہیں وہ تو پرٹیکولرلی ایک آر او خاتون آر او، اس نے اپنا دفتری بند کر کے اور وہ آئی نہیں دفتر، اور نامینیشن پیپرز کسی اور مقام پہ اس نے دوسری جماعتوں کے دیگر جماعتوں کے لے لیے ہیں، لیکن ایک مخصوص جماعت کے اس نے کوئی کسی کو پہنچنے بھی نہیں دیا. اس طرح کے اور واقعات بھی بہت ہوئے جس میں آر اوز بالکل ملے ہوئے ہیں، اور وہ ماتحتی کے کیونکہ ایگزیکٹو کے ہیں ان کو جوڈیشری سے نہیں لیے گئے آر اوز، وہ پھر بھی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کچھ، کیونکہ انہوں نے صرف ہائی کورٹ کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو. یہ تو ان کو تو جواب دہ ہونا ہوتا ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو. آئی جی اور چیف سیکرٹری دونوں ہی اگر ملے ہوئے ہوں تو پھر، اور اس منصوبے میں شامل ہوں اور فریق ہوں، تو پھر تو لنڈن ایگریمنٹ اور لنڈن پلان ہی چلے گا نا، میاں نواز شریف والا.
سو لنڈن پلان ہی آپ کے خیال میں چلے گا. بٹ اعزاز صاحب آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف نے ڈی سیز اور صوبائی بیوروکریسی کے دیگر افسران کی بطور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز آروز ان کے تعیناتی پر اعتراض اٹھایا تھا تو اس پر سپریم کورٹ کا توہین عدالت کا نوٹس آ گیا تھا اور جو درخواست گزار تھے عمیر نیازی صاحب ان سے وضاحت مانگ لی گئی. اب وضاحت اس کیس میں جو ہے وہ کس سے مانگی جائے؟ اس کیس میں وضاحت تو نہیں, اس کیس میں تو پرچے ایف آئی آر ہونے چاہیے. آپ مطلب ہے ابھی تک پرچے میں ڈال رہے ہیں نامعلوم لوگوں کو جس کا نام نہیں ہے. ایف آئی آر 96 جو 9 مئی کے بارے میں ہے ان کو آج تک ڈال رہے ہیں کیونکہ اس میں اوپن اینڈڈ ہے نا. 20 نام اگر دیے ہوئے ہیں تو اس کے بعد کیا اور 50 60 یا 100 اور ان میں آپ کسی کا میرا ڈال رہے ہیں کہ جس کا ڈال رہے ہیں جا کے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو. خوف و ہراس تو انہوں نے پھیلایا ہوا ہے, خاص کر وہ 9 مئی کے ایف آئی آر کو اوپن اینڈڈ رکھ کے. اس کے آگے تو کوئی بولتا ہی نہیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے جی. رائٹ. بٹ اعزاز صاحب اب جو کاغذ چھین رہے ہیں اس پورے عمل میں ان کے خلاف کس طرح سے پرچہ کٹے گا؟ وہ نامعلوم, نیچرلی ان کی کوئی آئیڈینٹی تو نہیں ہے, تو کس طرح سے وہ چیز جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکے گی؟ نہیں, وہ بہت سارے ویڈیوز میں ہیں, نام آتے ہیں. لوگ اب کیمرہ ہر جگہ پہنچا ہوا ہے, بہت سارے ویڈیوز ہیں. اگر یہ کال دے دیں کہ ہمیں لا کے دکھائیں اور بندہ جو جائے ویڈیو دینے وہ 3 کاپیاں اس کی علیحدہ چھوڑ کے جائے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ کاپی ویڈیو کی خلاف کر دیں. یہ کال دیں کہ جہاں جہاں آپ نے دیکھا ہے چھینتے ہوئے اگر آپ نے ریکارڈ کر لیا ہے تو آپ دکھائیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ کو تحفظ دیں گے. یہ تحفظ بھی دے نا ریاست, تو پھر یہ نکل آئے گا, بالکل نکل آئے گا. رائٹ. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ہی آسانی سے اسٹیبلش ہو سکتا ہے جس قسم کا عمل اور جس طرح سے بنایا گیا. بٹ اعتزاز صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن کمیشن نے جس طرح سے بلے کا نشان چھینا ہے اس پر آپ کی قانونی رائے کیا ہے سر؟ اور کیا اب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو معطل کروا سکتی ہے؟ جی یہ ختم ہو جائے گا یہ فیصلہ. جس طرح میں کہتا رہا ہوں سائفر از صفر, پہلے دن دیکھا تو کیس میں نے کہا یہ صفر ہے. اب سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ صفر ہے, دوسروں نے بھی کہا ہے کہ بہت یہ کیا ضعیف قسم کی شہادت ہے اس کے بارے میں اور یہ وہ. اب یہ اس میں بات یہ ہے کہ یہ سائفر کا نشان جو ہے نا, یہ سوری بلے کا نشان یہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے, ایکسکلوسیو نہیں ہے. یہ نشان کیوں ہوتے ہیں آپ پہلے سوچیں. امریکہ میں نہیں ضرورت, برطانیہ میں, یورپ میں نہیں ہوتے, کیونکہ وہاں لوگ خواندہ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, لٹریٹ ہیں, وہ پڑھ لیتے ہیں نام, 20 نام میں سے اپنے کینڈیڈیٹ کا نام چن لیتے ہیں. انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, پاکستان میں سمبل ہوتا ہے کیونکہ 70% 60% آبادی پڑھ ہی نہیں سکتی. تو جب آپ یہ سمبل لے لیں کسی پارٹی کا تو آپ نے صرف اس پارٹی کا سمبل نہیں لیا, آپ نے 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ خبر نہیں کتنے لوگوں کے نشان کا رائٹ ٹو ووٹ آپ نے ختم کر دیا ہے. تو یہ کس طرح چل سکتا ہے؟ یہ تو بالکل نہیں جی. یہ تو اس پہ تو کاسٹ اور جنہوں نے فیصلہ کیا ہے ان کو رہنے دیں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کو ہٹا کے نئے آئیں, کیونکہ نئے آئے تو پھر لمبا ہو جائے گا معاملہ. اور ہم نے دیکھنا ہے, یہ نہیں ہے کہ سوال کس نے کیا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں. تو اس لیے الیکشن ہونے چاہیے, پر ان کے خلاف ہر جانے کے دعوے ہونے چاہیے. دیکھو میرا ووٹ بھی اگر انہوں نے ختم کر دیا اور کروڑ ووٹ, اور ووٹ کو اگر ہٹانا ہے آپ نے لسٹ سے تو اس کے لیے الیکٹرل رولز ایکٹ اور اب الیکشنز ایکٹ کے تحت بڑا لمبا پروسیجر ہے کہ مجھے محروم کر رہے ہیں میرے ووٹ کے حق سے. لیکن اگر میں ان پڑھ ہوں, اور میرا قصور نہیں ہے اس میں ان پڑھ ہونے کا, فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو ایجوکیشن 18ویں ترمیم کے تحت, پر ریاست نے کیا کیا مجھے ایجوکیٹ کرنے کے لیے؟ اب میں ان ایجوکیٹڈ ہوں, میں نام نہیں پڑھ سکتا. میں نے اپنے بندے کو پہچاننا ہے تیر کے نشان سے. پیپلز پارٹی یہ میرا نشان ہے, یا شیر کا نشان, یا بلے کا نشان, یہ 3 بڑے نشان ہیں. کل تیر کا نشان نکال دے یہ الیکشن کمیشن, یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟
یا وہ شیر کا نشان نکال دے. میں ریزسٹ کروں گا اگر شیر کا نشان بھی نکالتے ہیں. یہ ان کو یہ اچھا پھر یہ عدالت بھی نہیں ہے. ووٹ سے ڈپرائیو کر سکتی ہے اونلی اے کورٹ آف لا اس رائٹ سے. اور یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے, انہوں تو ایڈمنسٹریشن کرنی ہے. یہ کہاں آ گیا پارٹیوں کو ڈی رجسٹر کرنے کے لیے اور ووٹ سے محروم کرنے کے لیے ووٹر کو. پتہ نہیں خبر نہیں کتنا ووٹ پڑنا ہے, تھوڑا پڑنا ہے یا زیادہ پڑنا ہے, پر بہت زیادہ یا بہت تعداد میں پڑھنا ہے. پی ٹی آئی کو بھی بلے کو بھی پڑھنا ہے. یہ کون ہوتے ہیں اس کو ایک ووٹر کو یہ حق سے ڈپرائیو کرنے کے لیے اگر وہ نام نہیں پڑھ سکتا تو. یہ صرف پی ٹی آئی کا حق نہیں ہے, یہ بلہ یہ کروڑا ووٹرز کا حق ہے. جس طرح تیر پہ نشان پہ مور لگانا کروڑا ووٹرز کا حق ہے, اور وہ جو شیر کے نشان پہ ووٹ لگانا کروڑا ووٹرز کے. ان کو آپ ایک دستخط سے آپ ڈس انفرینچائز کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ بالکل ریسٹور ہوگا بلہ, ورنہ تو یہاں سیاست اور یہ الیکشن کا تو کوئی معنی نہیں رہیں گے. آپ کہہ رہے ہیں بلہ ریسٹور ہوگا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے, وہ یہ کر ہی نہیں سکتی تھی. وہ کر ہی نہیں سکتی, اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ میرے سے کوئی رائٹ بھی لے لے. Even the right to vote, it's a fundamental right. It is the most fundamental right. It is called the most fundamental right, the right to vote. پر اگر آپ مجھے اس سکت سے ہی, اس صلاحیت سے ہی محروم کر دیتے ہیں جس سے میں ووٹ کرتا ہوں. وہ کس طرح کرتا ہوں کہ میں خفیہ علاقے میں اپنے بیلٹ کو لے کے جاتا ہوں, اکیلا ہوں. فرض کرو میں 70 سال کی خاتون ہوں, بڑھیا ہوں, اور میں جا کے ووٹ دوں. مجھے یہ پتہ ہے کہ جی میں تیر دے ووٹ دینا, منو ووٹ دیو دسو میں تیر دے ووٹ دینا. وہ میں جا کے پیچھے جا کے تیر کو ووٹ کر دوں گا, لگا دوں گا مور. مجھے نہیں پتہ نام کس کا, وہ کینڈیڈیٹ کا کیا ہے, کیا لکھا ہوا ہے کیا. تو یہ کس طرح, مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کیا سوچتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں اور اگر میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں, میں نے کئی دفعہ کہا یہ ہو نہیں سکتا. وہ میرا خیال تھا کہ یہ نہیں, جو میں کہہ رہا ہوں ہو نہیں سکتا, یہ ایگزیکٹو نہیں اجازت دے سکتی. مثلا کہ 90 دن کے بعد الیکشن کہ میرا خیال, مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کرنا ہے عدلیہ نے, سپریم کورٹ نے, ہائی کورٹ نے, سپریم کورٹ نے. وہ ججز کس طرح کروڑا لوگوں کو ڈس انفرینچائز کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کریں گے. میرا نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ عمران خان کا نشان ہے, یہ پی ٹی آئی کا نشان ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ووٹر کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے in the exercise of his right of determining who he wants to vote to. اگر یہ اس کو سہولت کاری کرتا ہے تو یہ ووٹ ہے, یہ ووٹ کے برابر ہے جو نشان ہے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ بالکل. اور اعزاز صاحب, آپ نے جس طرح سے کہا کہ کروڑوں ووٹرز کو اپنے رائٹ سے, ان کے رائٹ سے محروم کرنے کے لیے یہ نشان چھینا گیا ہے ایٹ دس پوائنٹ ٹائم, جب الیکشن سے میں چند ہی روز رہ گئے ہیں, اور ایک ایڈمنسٹریٹو باڈی کا یہ کرنا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریسٹور ہو جائے گا بلہ. یہ ریسٹور کون کرے گا اعزاز صاحب؟ کیا سپریم کورٹ جانا پی ٹی آئی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی جو لیول پلینگ فیلڈ والی درخواست کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے کردار پر سوال اٹھایا تھا, اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کے احکامات بھی جاری کیے تھے. حد تو یہ ہے کہ اس کو یہ حکم دیا انہوں نے کہ اس کو چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو کہ آج سے ہی ابھی جاؤ اور پلینگ فیلڈ لیول کرو. انہوں نے واپس جا کے کیا کیا کہ بلے کا نشان لے لیا, ان کے ووٹر کو سارے کو ڈس انفرینچائز کر دیا. یہ عجب لیولنگ ہے یہ تو بالکل ہی. اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت بڑے انڈیپینڈنٹ ججز ہیں جو بیٹھے ہوئے بھی ہیں. منصور علی شاہ صاحب ہیں, طارق مسعود صاحب ہیں, اطہر من اللہ صاحب ہیں, جو چھٹیوں میں اگر یہی بینچ ان کو ملے تو ان کو اس کا فائدہ ہوگا. اور باقی بھی بہت اچھے ہیں. اب تو عدالت کا رویہ بدل جانا ہے. یہ جو میں آپ کو بتاؤں, یہ جو چھین رہے ہیں نا یہ ووٹرز یا نامینیشن پیپرز, یہ جو چھین رہے ہیں, اس ایک واردات سے
اور اس ایک لیٹر سے جو لکھا ہے الیکشن کمشنر پنجاب نے، آپ دیکھنا عدالتوں کے رویہ نیچرلی اور بڑی آنیسٹی کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ ان کا بدل جانا ہے کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے. بالکل. کبھی سنا تھا کہ میں جا رہا ہوں نامینیشن پیپر فائل کرنے اور پھر جتنے لوگوں کو مارا گیا، وہ بلال ورک کو دیکھو، اس کا سارا چہرہ نہیں اعزاز صاحب، اس کی تردید ویسے آئی ہے، اور میں اس حوالے سے بھی ضرور آپ سے سوال لوں گی، کیونکہ ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ شاید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ معاملات کو بڑا ایگزیجریٹ کری ہے، لیکن اگین یہ بات رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی جب پروونشل الیکشن کمشنر خود سے ان کمپلینٹس کے حوالے سے آئی جی صاحب کو لکھیں. لیکن بلال ورک سے متعلق ان کی اہلیہ نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، انہوں نے تردید کر دی تھی، وہ شاید پرانا انسیڈنٹ تھا جس کو آج کے حالات سے کوٹ کر کے بتایا جا رہا تھا. لیکن میں پرویز خٹک صاحب نے جو اعتزاز صاحب آج انکشاف کیا اس پہ بھی میں چاہوں گی ذرا گفتگو کرنا، اور عمران خان صاحب سے وہ جو ضمانت کی بیچ میں گفتگو ہو رہی تھی، جو ان کو سائفر کیس میں جو ضمانت ان کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو گرانٹ کی گئی ہے، اس سے بھی متعلق ایک بات کریں گے. لیکن میں چاہوں گی آپ کی اجازت سے ایک مجھے چھوٹی سی بریک شامل کرنی ہے. بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں ماہر آئین و قانون اعتزاز احسن صاحب. اعزاز صاحب، بریک کے بعد میں نے پرویز خٹک صاحب کا ذکر کیا تھا، چونکہ انہوں نے آج ایک حیران کن طور پہ یہ انکشاف کیا ہے کہ بلے کا نشان ان کی جماعت کو آفر کیا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے. اب یہ معاملہ کیا بتا رہے ہیں اعزاز صاحب؟ کیا بلے کے نشان کو پی ٹی آئی سے چھیننے کی پلاننگ پہلے سے ہو چکی تھی اور اس کو پرویز خٹک صاحب کی جماعت کو دینے کی آفرز آخر کر کون سکتا ہے؟ یہ پہلے بھی آیا ہے، اس پہ قیاس ہوا ہے، اور ایک آدھ دفعہ بیان یہ منسوب بھی کیا گیا ہے پرویز خٹک کو کہ اس نے درخواست بنا رکھی ہے کہ وہ بلے کا نشان جو ہی ادھر سے ختم ہو بلے کا نشان مانگے گا. لیکن وہ زیرک آدمی ہے، اتنا تو جاہل آدمی نہیں ہے، وہ بڑا پرانا سیاستدان ہے. اس کو پتہ ہے اگر بلے کا نشان، آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، ایک تو چیز ہے نا کہ عمران خان سے لے لینا، ایک ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور جماعت کو دے دینا. یہ بلے کا نشان کسی اور جماعت کو دینے والا جو بھی آفر کرنے والا ہے وہ اتنا بدبخت ہے کہ کیا میں کہوں. اس کو علم ہونا چاہیے کہ اگر ایسا کام کیا تو کم از کم خیبر پختونخوا میں تو ایک اتنا جھگڑا ابل آئے گا، ایک اتنی طوائف الملوکی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی. یہ نشان پختونخوا میں تو کم از کم، خیبر میں تو یہ بلے عمران سے لیا جا سکتا ہے پر کسی اور کو دیا نہیں جا سکتا. یہ اور لینا بھی بڑا مشکل ہے، لینا بھی امپاسبل ہے آئین اور قانون کے تحت. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ایک تو لینا بہت مشکل ہے لیکن لیا جا سکتا ہے، کسی اور کو دیا نہیں جا سکتا. کیونکہ آج پرویز خٹک صاحب پریس کانفرنس میں ان سے سوال ہوا آخر میں، اور انہوں نے خود یہ بات ایڈمٹ کی کہ ہمیں آفر ہوا، اور وہ جس فلو میں وہ بول گئے کہ آفر ہوا لیکن ہم نے انکار کر دیا. سو تشویشناک آپ کے خیال میں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی آفر کر رہا ہے اور کوئی پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ بہت تشویشناک ہے. اس سے پتہ یہ لگتا ہے پرویز خٹک نے، اور میں اس کی اس بارے میں ایک پرانا سیاستدان طور پہ، وہ ٹھیک ہے پارٹی اس نے بدلی ہے نہیں بنائی ہے، پر میں اس کی پھر بھی اس کا احترام کرتا ہوں اور میں اس کو ذاتی طور پہ بہت عرصے سے جانتا ہوں. یہ اس نے کہا ہے اگر تو اس کو بالکل یہ آفر ہوئی ہوگی، اور اگر جو آفر کرنے والے ہیں وہ کیسے ایک پارٹی کا نشان دوسری پارٹی کو دے سکتے ہیں؟ وہ زیادہ سے زیادہ یہ بھی غلط ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ پارٹی نشان لیا جا سکتا، میں مانتا نہیں ہوں کہ نشان پیپلز پارٹی سے تیر کا لے لیا جا سکتا ہے یا مسلم لیگ نواز سے شیر کا لیا جا سکتا ہے، ہرگز نہیں لیا جا سکتا. پر اگر لیا جا سکتا بھی ہو تو یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو یا کسی اور پارٹی کو دیا نہیں جا سکتا، وہ خانہ جنگی پھر ہوگی. سو وہ آپ کے خیال میں مزید الارمنگ ٹائمز کی طرف لے کے جائے گی. اعزاز صاحب، عمران خان صاحب کی یہ جو توشہ خانہ کیس میں نااہلی معطلی سپریم کورٹ نے اب اگین کن گراؤنڈز پہ کر سکتی ہے؟ کیونکہ اب ان کے پاس آخری فورم پرہیپس سپریم کورٹ ہی نظر آتا ہے جہاں سے ان کو
فرائیڈے ایک ٹیمپرری مطلب ایک ریلیف تو ملا، جس کے بعد آپ نے جس طرح سے کہا کہ سائفر آپ شروع دن سے صفر کہہ رہے تھے، اور اس کا جیل ٹرائل بھی اب کیا میننگ لیس بالکل ہو جاتا ہے؟ نہیں، جیل ٹرائل میننگ لیس تو نہیں ہوتا. جیل ٹرائل از دی موسٹ کنٹیسٹڈ ایشو ان دس کیس. کہ جیل سے ٹرائل ہو ہی کس وقت؟ جیل کا ٹرائل تو بڑا میننگ فل ہے. اس کا مطلب ہے کہ پروسیکیوشن سچائی کو ٹرانسپیرنٹ ہونے نہیں دینا چاہتی. اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو مخفی رکھنی ہیں. اب توشہ خانہ کا جیل میں کیوں ہو؟ جیل کے مراد جیل میں ہونا از لائک اے کیمرہ ٹرائل. اس میں جس کو جیل اتھارٹی چاہتی ہے وہ اندر جائے گا، ورنہ کوئی نہیں. میں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، جیلوں میں مقدمات بھی کیے ہیں. جیل ٹرائل تو بالکل ملزم کے خلاف ہوتا ہے. ہم نے آصف زرداری صاحب کے خلاف ہوتا رہا لانڈی جیل میں جاتا رہا، بٹ وی آبجیکٹڈ ٹو اٹ. اور اب یہ آبجیکشن تو ملزم کے لیے لازمی ہے نا، نیسیسری ہے. بالکل. اعزاز صاحب، اور سپریم کورٹ نے جب سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت دی تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ریلیف عوامی مفاد کو مد نظر رکھ کے دیا جا رہا ہے. تو کیا اس سے یہ بات بھی ریز کرنا صحیح ہے کہ کیا توشہ خانہ کیس میں نااہلی کی سزا کی معطلی کا ریلیف بھی عمران خان کو عوامی مفاد میں مطلب نہیں دیا جا سکتا؟ نہیں، اس کا تو ایک ڈیفنس بڑا سمپل سا ہے توشہ خانہ کیس کا. آپ کہتے ہو میں نے گھڑی لے کے اور بیچ دی. اگر تو یہ قانون ہے تب بھی دیکھنا ہوگا کہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس کیا رہی ہے. اس میں ڈیفنس ہے ڈپارٹمنٹل پریکٹس. اگر یہ منع ہے کہ میں ایک چیز توشہ خانہ سے لوں اور پھر اس کو بیچ دوں، تو یہ اگر قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، پر جنیجو صاحب سے لے کے اور کاکڑ صاحب تک ہر پرائم منسٹر کے دور میں یہ ایک پریکٹس رہی ہے کہ ایک کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی نے اسیس کیا ہے، وہ تھوڑا کیا ہے زیادہ کیا ہے، اور وہ تحفہ وزیر ہے یا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے اس نے رکھ لیا. اب یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس دیکھنی ہوگی فرام ایٹ لیسٹ مسٹر جنیجو، کیونکہ وہ ایک وزیر اعظم آئے ہیں، پہلے وزیر اعظم آفٹر لانگ گیپ. اور اب اگر وہاں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کیونکہ کہتے ہیں کہ کار جو ہے وہ ایک مریم نواز نے بھی لی BMW اور وہ بیچ بھی دی، اور کار لے بھی نہیں سکتے. پر یہ تو چیزیں پتہ لگے گی اگر ڈپارٹمنٹل پریکٹس پہ آپ جائیں گے. ڈپارٹمنٹل پریکٹس کے بغیر یہ نہیں فیصلہ ہو سکتا. آپ ڈپارٹمنٹل پریکٹس اگر فرض کریں یہ نکلے کہ قانون سے متضاد ہے 50 سال کی ڈپارٹمنٹل پریکٹس، یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس قانون سے متضاد ہے، تو میرے خلاف سیول کیس تو کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، فوجداری کیس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری مائنڈ گلٹی نہیں ہے، مینز ریا نہیں ہے. وہ اس میں ایک جرم میں ایک گلٹی مائنڈ ہونی چاہیے کہ میں نے یہ جرم کرنا ہے. اگر 7 ہو جاتا ہے تو گلٹی مائنڈ نہیں ہے، اگر کسی اور کے فورس سے ہو جاتا ہے وہ گلٹی مائنڈ نہیں ہے میری. اور دوسرا کرمنل ایکٹ ہونا چاہیے، ایکٹس ریئس، مینز ریا اینڈ ایکٹس ریئس. اس میں مینز ریا نہیں ہوگا تو کرمنل کیس پروسیکیوشن تو فیل کر جائے گی. دوشہ خانہ کیس میں بھی رائٹ، انتہائی کمزور کیس انہوں نے بنائے ہیں. سو کمزور کیس آپ کے خیال میں ایک انتہائی کمزور کیس بنایا ہے انہوں نے. اور آخر میں اعزاز صاحب یہ بتائیے اور وہ تمام لوگ آپ کے سپورٹرز انفیکٹ کہ اس الیکشن سے آپ نے علیحدہ اور دور رہنے کا فیصلہ کیوں کیا اعزاز صاحب، جبکہ ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ آپ نے خوف اور یہ جو چھینا چپٹی کی جو فضا تھی اس میں نہ صرف ایک آواز بلند کی بلکہ آپ نے تو وکلا اور عوام کو بھی اس پورے ماحول میں متحرک کرنے کے لیے بڑے ایفرٹس کیے اور انفیکٹ کیا بھی ان کو. 2-3 باتیں میں عرض کر سکتا ہوں اس میں جی، اور کینڈیڈلی آپ کے ساتھ.
ایک تو یہ ہے کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس الیکشن میں آنے کا پہلے سے ہی، اور میں کو یہ نہیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے. لوگ کہتے تھے تم عمران خان کے بارے میں اس کی تائید کر رہے ہو کیونکہ اس کے ٹکٹ لینا ہے، کیونکہ تم نے میں نے کہا یہی میں نے الیکشن ہی نہیں لڑنا ہے، سب میرا کوئی ارادہ نہیں. اور سارے جانتے ہیں، پتہ لگ گیا لوگوں کو کہ جس طرح کا جس طرح میں کنڈکٹ کر رہا تھا اپنے افیئرس کو. دوسری بات یہ ہے کہ میرا اس معاملے میں عمران کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور ایک نہیں ہوئی، بہت ساری ہوئی ہیں، اس میں میرا کسی قدر اپنی پارٹی سے، جو میری پارٹی ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس کا تیر کا نشان ہے، اس کے ساتھ کچھ اختلاف رائے رہتا تھا. تو اب میں نے تو اگر لڑنا ہے الیکشن، میری اگر چلتی ہو تو وہ تو تیر کے نشان پہ لڑنا ہے. لیکن ہمارے آپس میں جس طرح بھائیوں میں، بہن بھائیوں میں ہوتا ہے، کچھ اختلافات تھے اباؤٹ دیز ایشوز کہ کیا اس سے زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اور میں کہتا تھا اس سے زیادتی ہو رہی ہے. اب آپ لا کو انٹرپریٹ کریں تو اس سے جو نشان ہے وہ لے لینا اس سے بہت زیادتی ہے. اس کی الیکشن ختم کر دیا آپ نے، پر یہ لے ہی نہیں سکتے. میں صرف کہتا تھا کہ بھئی اگر قانون میں تحت لے ہی نہیں سکتے، یہ اس کا نشان نہیں ہے، یہ ووٹر کی امانت ہے. تو اب اس میں میرا پارٹی کے ساتھ اختلافی، اب یہ میں مطلب ہے پارٹی میں غلط بیانی بھی نہیں کرتا. جو سی میں جب ہوتی ہے بات، میں وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ آنیسٹ ٹروتھ ہے، ریگارڈلیس آف دی اپوزیشن ٹو مائی ویو. تھینک یو سو مچ اعزاز صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سینئر ماہر آئین و قانون جناب اعتزاز احسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے، جنہوں نے جس طرح سے سائفر کیس کے حوالے سے اس کو کہا تھا کہ وہ صفر ہے، سائفر صفر ہے. آج انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے، وہ کسی جماعت سے اس کا الیکٹورل سمبل چھین ہی نہیں سکتی. جس مقصد کے لیے سمبل رکھا جاتا ہے، آپ نے اس سے ووٹرز کو ڈس انفرینچائز کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک اٹیمپٹ تھا کہ تمام ووٹرز کو، جو کروڑوں ووٹرز ہیں، ان کو آپ نے ان کے رائٹ سے محروم رکھنے کی کوشش کی ہے. اور جس قسم کی اس وقت ملک میں پری پول ریگنگ کی سیناریو سامنے آیا ہے، ان لائٹ آف دا لیٹر دیٹ ہیز بین ریٹن بائی دی پروونشل الیکشن کمشنر ٹو چیف سیکرٹری اینڈ آئی جی پنجاب، اس حوالے سے اور جو کچھ انکشافات وہ آن ریکارڈ لے کر آ چکے ہیں، جو کمپلینٹس وہ آن ریکارڈ لے کر آ چکے ہیں، اور یہ وہ لیٹر میں مینشن بھی کر رہے ہیں کہ یہ کمپلینٹس پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اس پر کوئی کسی کے جو ہے وہ کوئی حرکت میں نہیں آئی اتھارٹیز. اور اس کو اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ ایک سب ورژن ہے یہ الیکشن کے پروسیس کا، اور جو کہ آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے ان تمام لوگوں پہ، ان تمام اتھارٹیز پہ جو کہ اس وقت آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں، جو اس پریکٹسز میں جو ہے انوالو نظر آ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، لیکن ایک اور بات بھی ضرور مینشن کرتے چلیں کہ بلے کے نشان کے حوالے سے اعزاز صاحب نے کہا کہ اول تو چھین ہی نہیں سکتی ایک ایڈمنسٹریٹو باڈی، لیکن اگر لے بھی لیا ہے تو آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے. یہ ایک الیکٹورل سمبل ایک سیاسی جماعت کا. بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، لیکن پری پول ریگنگ کس لیول پہ ہو رہی ہے، کتنی میسولی ہو رہی ہے، اس حوالے سے کچھ ٹیکنیکلٹیز ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید، اور ہم بات کریں گے اب اس حوالے سے یہ جو الیکشن کے پورے اس وقت الیکشن سے قبل جس قسم کا ایک پہلا فیز دیکھا گیا، نامینیشن پیپرز کی وصولی اور اس کو جمع کرانے کا پروسیس جس طرح سے کمپلیکیٹڈ بنایا گیا سیاسی جماعتوں کے لیے، اس پر بات ہوگی. اور آگے الیکشن کی کریڈیبلٹی پر کس حد تک سوال عائد ہو گیا ہے، اس کی شفافیت پر کس حد تک سوال عائد ہو رہا ہے، اور اب جو سیاسی جماعتیں جس طرح سے ایک طرف ڈیمانڈ کری ہے لیول پلینگ فیلڈ، وہ کس حد تک ان کو میسر ہو سکے گی، اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سرور باری صاحب، آپ ماہر الیکشن امور ہیں، پتن کے اس بانی بھی ہیں. باری صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بھائی صاحب، جتنے اعتراضات ویسے الیکشن سے پہلے یہ اور الیکشن کے پہلے مرحلے میں ہی سامنے آ چکے ہیں اور جتنے جس حد تک سرفیس کر چکے ہیں،
ویڈیو فوٹیجز ہیں، ساری چیزیں اب منظر عام پر آ چکی ہیں، اور اس نہج تک کہ آج پروونشل جو آپ کے چیف الیکشن کمشنر ہیں پنجاب کے، ان کو خط لکھنا پڑ گیا ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کو جس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے، صورتحال ان کے کنٹرول سے کس حد تک باہر ہو چکی ہے۔ آپ کی باری صاحب انڈیپینڈنٹ اسسمنٹ کیا ہے اس پورے انتخابی ماحول کے حوالے سے؟ دیکھیے، انتخابی ماحول تو ہے نہیں، یہ تو سلیکشن کا ماحول ہے، الیکشن کا ماحول نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، اب یہ کہ ان کے لیے ماحول کیسے سازگار بنایا جائے، اور ایسے لوگ جو اس پلان کو فرسٹریٹ کر سکتے ہیں، ان کو کس طرح آئسولیٹ کیا جائے۔ یہ جو چیف الیکشن کمشنر پنجاب کا جو لیٹر ہے وہ بھی اس چیز کی غمازی کرتا ہے، اور اسی طرح ابھی حال ہی میں الیکشن کمیشن نے بھی اسی طرح کا خط نکالا تھا جو نگران حکومتیں ان کو کہ الیکشن کے لیے سب جماعتوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت کے جو امیدوار ہیں، پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں، ان سے ان کے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے، پھاڑ دیے گئے، یا ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو ایک بڑے یہ ایسے ہی ہے، دن کے بارے میں ہم کسی سے پوچھیں بھئی دن چڑھا ہے یا نہیں ہے، یا رات کے بارے میں پوچھیں لوگوں کو بھی رات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو یہ بالکل یہ روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ الیکشن نہیں ہے، جو سلیکٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کبھی بھی ماضی میں کبھی بھی اس سکیل پر اور اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں کبھی استعمال نہیں کیے گئے، میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ۔ اور کلوزسٹ سیکنڈ بھی، باری صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن کلوزسٹ سیکنڈ بھی آپ کو ایسا کوئی الیکشن نہیں نظر آتا جو اس طرح کی سچویشن کے قریب ترین ہو؟ دیکھیں 1977 میں جو بھٹو صاحب نے الیکشن کروائے تھے، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی تھی کہ مجھے یاد ہے ملتان سے عطا اللہ ملک صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی کوشش کی تھی، ان کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ اسی طرح کوئی 37 کانسٹیچوئنسیز میں جہاں پر پیپلز پارٹی کے منسٹرز اور بھٹو صاحب خود بلا مقابلہ الیکشن جیتنا چاہتے تھے، وہاں پر بہت گرفتاریاں ہوئی تھیں، اور اس کا جو ریاکشن آیا تھا، پھر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نیشنل الائنس کی بہت بڑی تحریک چلی تھی، کئی ماہ تک چلتی رہی، اور اس کے نتیجے میں پھر مارشل لا نافذ ہوا، اور پاکستان 11 سال ایک مارشل لا کے متحد رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بہت آگے ہے، جو نیئرسٹ وہی ہے 77۔ اس کے بعد گو کہ آئی جے آئی بنائی گئی، آئی ایس آئی نے کھلے طور پر اس کو مانا بھی کہ ہم نے بنائی ہے، اور یہی جو اس وقت پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں، زیادہ تر وہی پارٹیاں اس میں تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت نہیں تھی، لیکن پاکستان مسلم لیگ کے نواز شریف صاحب اس میں پیش تھے، جماعت اسلامی تھی، بہت ساری مذہبی جماعتیں بھی تھیں اس میں، اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی تھیں، بلوچ نیشنلسٹ بھی اس میں شامل ہوئے تھے، لیکن یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی اس کے باوجود جو ہے زیادہ سیٹیں لے گئی، اور پھر 90 میں پھر وہی آئی جے آئی کو قائم رکھا گیا، اور آئی ایس آئی نے اس کی بھرپور حمایت کی، اور اس کی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی، اور ثابت ہو گیا کہ آئی ایس آئی نے آئی جے آئی بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو آج جو نواز شریف صاحب جو گلہ کر رہے ہیں، تو ماضی میں اگر ہم گنتی کریں 88 90 97 پھر 2013، مطلب سب سے زیادہ اگر کسی سیاستدان کو اسٹیبلشمنٹ نے مسلسل سپورٹ کیا ہے تو وہ صرف اور صرف میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ تو اب پھر وہی ہے، ان کو 3 دفعہ تو لائے گئے ہیں، اور تینوں دفعہ پھر ان کی بنی نہیں ہے۔ بہرحال لیکن باری صاحب ان کی تو جماعت کہتی ہے کہ جی ان کو ریلیف مل رہا ہے، ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے۔ مجھے باری صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا طریقہ کار جو ہے ایسا کبھی ماضی میں دیکھا نہیں گیا جس طریقے سے ابھی اس عمل میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ الیکشن کا ماحول نہیں ہے، یہ سلیکشن کا ماحول ہے، بس ساتھ ساتھ اب یہ سیکنڈ فیز باری صاحب، پہلے فیز میں تو ہم نے دیکھ لیا جو کچھ ہونا تھا وہ سب منظر عام پر آ چکا ہے، دوسرا مرحلہ اب کس طرح کا ہوگا، اور
چونکہ سارے اعتراضات میجورٹی اعتراضات جو تھی کمپلینٹس تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تھی، سو اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں امیدوار ہیں ان کو اسکروٹنی میں مزید کتنی مشکلات کا سامنا آپ کے خیال میں ہوگا، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں ان کے نامینیشن پیپرز ریجیکشن بھی فیس کر سکتے ہیں، مسترد بھی ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آج یہ خبر سامنے آئی ہے الیکشن کمیشن نے اپنے جو الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ ہے اس میں ایک فیسیلیٹیشن قائم کر دیا گیا ہے جس میں تمام جو ادارے ہیں، جس میں FBR ہے، اسٹیٹ بینک ہے، نادرا ہے، نیب ہے، یہ سب کی معاونت جو ہے وہ کریں گے اس فیسیلیٹیشن سینٹر میں۔ ناٹ جسٹ دس، سیکرٹریز بھی، پاور ڈویژن ہو، پیٹرولیم ڈویژن ہو، نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن ڈویژن ہو، تمام کی بھی معاونت اس میں مانگی جا رہی ہے۔ یہ بھی کیا پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے؟ اور کیا PTI کے کینڈیڈیٹس نامینیشن پیپرز کی ایکسیپٹنس کے حوالے سے مشکلات، چیلنجز فیس کریں گے باری صاحب؟ دیکھیے، اگر ابھی جو کل تک پاکستان میں ہو رہا تھا اگر وہی رویہ جاری رہتا ہے، جس کا زیادہ امکان تو یہی ہے کہ اگر اس کو صرف نامینیشن تک کی کرنا تھا تو پھر اتنی بدنامی مول لینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو زیادہ امکان تو یہی ہے کہ جو کچھ ابھی تک ہو رہا تھا وہی پالیسی جاری رہے گی۔ یہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں بہت اچھی بات ہے بظاہر، لیکن ڈسپشن از آلویز سین اور پرووڈ کہ جی ہم بہت کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور جناب بہت ایفیشینٹلی ہم کام کریں گے۔ ماضی میں اتنی آرگنائز طریقے سے جس طرح آپ بتا رہی ہیں کبھی نہیں ہوا، لیکن یہ جو ہے کہ تمام جو بیوروکریسی ہے، جو ادارے ہیں جن کے ذریعے کینڈیڈیٹس کی جو اسکروٹنی ہے کی جائے گی، تو اس چیز کا بہت امکان ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا معاملہ ڈھونڈا جائے جس کی بنا پر پہلے جن کے جو چھاننی سے نکل کر پھر بھی چلے گئے ہیں، جن کے کاغذات جمع ہو گئے ہیں، وہاں سے بھی ان کو نکالا جائے۔ تو مجھے سندھ کے ایک لوکل کونسلر جس نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی تھی، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا کیونکہ جو RO تھا اس نے کہا کہ آپ اپنا پانی کا بل لے کے آئیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو گاؤں میں رہتا ہوں، وہاں تو سرکاری پانی نہیں آتا ہے، وہاں تو جو ٹیپ واٹر ہے وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے آپ دکھائیں یا پھر اپنا لائسنس دکھائیں، ڈرائیونگ لائسنس۔ اس نے کہا نہیں، میں تو ہاری ہوں، میں تو ہل چلاتا ہوں، تو مجھے تو لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا، وہ الیکشن سے باہر چلا گیا۔ تو یہ ماضی میں ہم نے ابھی دیکھا ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ میں اور کراچی میں، جس طرح لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر کے سینکڑوں کی تعداد میں انپریسیڈنٹڈ نمبر آف کونسلرز ون وداؤٹ اینی کانٹیسٹ۔ تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جو اتنا بڑے لیول پر اتنے آرگنائز طریقے سے کیا جا رہا ہے، کاش کے اتنے ہی آرگنائز طریقے سے جو ہے فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے جاتے ہیں، انشور کرنے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ میری نظر میں یہ ڈسپشن کا حصہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ بہت زبردست ارینجمنٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ الیکشن صاف اور شفاف ہو۔ سو آپ کہہ رہے ہیں ڈسپشن کا یہ حصہ ہے، بٹ باری صاحب ایسے میں سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان بھی چھینا جانا اس پورے پروسیس کی شفافیت کو باری صاحب کتنا مشکوک بنا رہا ہے، اور اب عدالتوں سے اس نشان کی واپسی کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ ابھی ہم پہلے حصے میں بات کرتے ہیں، اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ سمبل الاٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، جو لٹریسی کا ریٹ ہے وہ الیکشن سمبل سے ریلیٹ کرتے ہیں، ان کو الیکشن سمبل کے حوالے سے پتا ہوتا ہے، سو وہ کتنا چیلنجنگ ان کے لیے ہو جائے گا، اور شفافیت پہ کتنا بڑا سوال ہے؟ دیکھیے، یہ تو PTI کا حق ہے کہ وہ بلے کے نشان پر الیکشن لڑے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ماضی میں بھی ہو چکا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا طریقہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان چھینا گیا، لیگ سے بھی، نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا، سب کے ساتھ ہوا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہی سیاستدان جو ان ہتھ کنڈوں سے زخمی ہوئے اور مارے گئے اور جنہوں نے سب کچھ برداشت کیا، اب وہ اسی جو ان کا جو رائیول ہے، چونکہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو اب سب لوگ چپ بیٹھے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ PTI کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، لیکن جہاں تک ووٹنگ کی بات ہے وہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ تلوار سے تیر بن گیا، لیکن تلوار کسی اور کو الاٹ نہیں کی گئی۔ اسی طرح میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم یہ تو نہیں ہوگا کہ بلے کا نشان کسی اور جماعت کو دے دیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اگر PTI 10 دن پہلے پورے پاکستان میں کہے کہ فلاں حلقے میں اس جو یہ نشان کا جو امیدوار ہے وہ ہمارا امیدوار ہے، ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں،
تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھیں کروڑوں لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں پاکستان میں. ہر فیملی میں اگر ایک فرد بھی ہے اور وہ باقیوں کو بتاتا ہے کہ جی ہمارا اس بلے کی بجائے ہم نے اس نشان پر جو ہے مہر لگانی ہے، تو اس کو کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، گو کہ مشکل پیدا ہوگی. لیکن یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس کا توڑ کوئی نہیں ہے، توڑ موجود ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں ابھی آپ نے دیکھا ہے جو ورچوئل میٹنگ کی پی ٹی آئی نے، اس میں 10 ملین کچھ اندازوں کے مطابق لوگوں نے شرکت کی پوری دنیا میں. تو یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں اس طرح کے طریقے اختیار کرنے جن کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ ریئیکشن ہوتا ہے، اور جو لوگ ان طریقوں کے اختیار کر رہے ہیں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، ان کا مقصد بھی ان کو حاصل نہیں ہونے والا. اور ہمارے اربوں روپے پاکستان کے اس ایکسرسائز پہ لگ رہے ہیں جو بالکل دھاندلی زدہ ہے. اور اس کے بارے میں شک اور شکوک کی بات تو باقی رہی نہیں ہے. یہ تو روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے، اور اب باقی تو سارا اور آپ نے ایک ڈرامہ ہے. رائٹ. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ پارٹی سے چھین کر الیکشن سمبل باری صاحب کسی کو نہیں دیا جا سکتا، وہ پرویز خٹک صاحب آج ہی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ ان کو آفر کی، ان کو پیشکش کی گئی ہے بلے کے نشان کی، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ میں اب یہ پرویز خٹک صاحب کا میں نے ہمیشہ بہت احترام کیا ہے، وہ قابل احترام شخصیت ہیں، سیاستدان ہیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا تو خیال ہے جو جس طرح انہوں نے پارٹی کو چھوڑا ہے، اور اگر انہوں نے واقعی یہ ان کو آفر کی گئی ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کیا تو ان کو سلام ہے، کیونکہ وہ پھر اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. لیکن یہ کہ یقیناً کچھ ہلکے کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ بلے کا نشان کسی اور کو دے دیں، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ بلے کا نشان جو ہے لوگوں کو پتہ ہے وہ کس پارٹی کا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں باری صاحب کہ یہ ریسٹور بھی ہو جائے گا؟ جی مجھے نہیں لگتا کہ ریسٹور ہوگا، مجھے نہیں لگتا. میری ریڈنگ یہ ہے کہ جو کچھ ابھی تک ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر وہ جو اسٹریٹجی ہے، اس اسٹریٹجی کو اگر فیل کرنا ہے تو وہ پھر ججز ہمارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں. لیکن آپ نے جس طرح کہا جو کچھ ہو رہا ہے، ایسی صورتحال میں آپ کو نہیں لگتا اور آپ کے خیال میں عدالتیں بھی نہیں ریسٹور کروا سکیں گی یہ، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا تو کام نہیں ہے؟ یہ دیکھیں عدالتیں جو ہیں 14 مئی کے انتخابات اور پھر جس طرح 90 دن کے اندر انتخابات ہونے تھے، عدالتوں نے تو کچھ نہیں کیا. اور سارا ابھی جو نگران انتظامیہ ہے ان کو 90 دن کے بعد ان کی لیجیٹیمیسی کیا ہے، آئینی اور قانونی حیثیت ان کی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہماری عدلیہ جو ہے، انہوں نے ابھی کیس بھٹو صاحب کی پھانسی کا کیس چل رہا ہے، تو مجھے تو وہی لگ رہا ہے جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا تھا. اب پھانسی تو نہیں دے سکتے، لیکن جتنے پھانسی کے پھندے اور ہیں وہ انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں پھانسی کے پھندے بنائے ہوئے ہیں، ان کو جہاں چاہتے ہیں وہاں لگا دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں باری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہی پالیسی اب آگے بھی کنٹینیو ہوتی ہوئی؟ بہت شکریہ باری صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کے ویوز کا. سرور باری صاحب اس وقت ہم سے بات کہے تھے بانی پتن، اور آپ دہائیوں سے الیکشنز کو مانیٹر کرتے آ رہے ہیں. باری صاحب نے کہا یہی پالیسی ان کو سیکنڈ فیز میں بھی کنٹینیو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ان کو نہیں لگتا کہ الیکشن کا سمبل جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے وہ ریسٹور کر پائیں گے. آلدو اعتزاز احسن صاحب نے بھی پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں یہ کہا کہ یہ ریسٹور ہوتا ہوا یہ سمبل نظر آ رہا ہے. بٹ باری صاحب نے کہا جتنا آرگنائز طریقے سے اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان دیگر اداروں کی معاونت کے ساتھ فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کر کے معاملات کو آگے چل رہا ہے لیتے ہوئے، اس کو ڈسیپشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ڈسیپشن کا ایک اس میں یہ عمل ضرور ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار پہلے ماضی میں کبھی نہیں دیکھا گیا، اور الیکشن کا ملک میں ماحول نہیں، باری صاحب کہتے ہیں سلیکشن کا ماحول ہے. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.